اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم لائن نمبر 26 سے آگے سمجھیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یستحیی، نہیں رک جاتا، نہیں سمٹ جاتا، یا کئی تھپاروں میں لکھا ہوتا ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، این یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثال ما بعوضۃ، جو چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور کسی اور چیز کا حصہ ہوتی ہیں، مثلا 10 کے اگر 2 حصے کر دیے جائیں، 8 + 2، 8 + 2، 8 بھی 10 کا حصہ ہوگا، اور 2 جو کہ بہت چھوٹا ہے وہ بھی 2 بھی 10 کا حصہ ہوگا۔ تو مچھر کو کہتے ہیں، کیونکہ مچھر بھی بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور باقی مکھی اور دوسری اس طرح کی چھوٹی چیزوں کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں رکتا، نہیں سمٹتا کہ وہ بیان کرے، ضربا مثال ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے اور اوپر کی چیزوں کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، یعلمون، علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا میسج ہے، جتنا قانون ہے، جتنا بھی سسٹم ہے، اس کا جتنا بھی لا ہے اس نے بنایا انسانوں کی زندگیاں گزارنے کے لیے، وہ حق ہے۔ اور حق لفظ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حق، 3 چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ چیز حق کہلاتی ہے۔ ایک تو چیز کنسٹرکٹیو ہو، اللہ تعالیٰ کا سارا قانون کنسٹرکٹیو ہے، ہواؤں کا چلنا، بادل کا برسنا، پانی کا چلنا، انسان کی زندگی اور موت، اس کے جسم کے سسٹم کے اندر ہمارے پھیپھڑے، ہماری کلیجی، گردے، سب اپنے اپنے محور پر چل رہے ہیں۔ اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے، ہمیں کنسٹرکشن دیتا ہے۔ نمبر 2، حق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو اس کا سسٹم ہے، جو اس کا لا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یوز کرے، اور نیڈ آف دا آر کے مطابق جو چیز استعمال کی جائے، کنسٹرکٹیو چیز کو استعمال کیا جائے نیڈ آف دا آر کے مطابق، اور جو ہے وہ حق کہلاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کفروا مینز ریجیکٹ کرنا۔ ریجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے چیک کرنا ہوتا ہے۔ جب ہمارے لیے ایک قانون ہے کہ دوسروں کی غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور اس کے سامنے وہ بات نہیں کہہ سکتے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو، جس میں لکھا ہوا ہے غیبت مت کرو، اس قانون کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم وی آر ڈوئنگ کفر، ہمارے عملوں میں کفر، ریجیکشن شامل ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس
مثالوں سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، مچھر کی مثال سے یا چھوٹے سے کیڑوں کی مثال سے بِہَذَا مثلاً، اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارادہ کرتا ہے سمجھانے کا؟ وہ کہتے ہیں جو ریجیکٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو قانون ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو ہے، لاجیکل ہے، موومنٹ والا ہے، اور اس کو سمجھ کر وہی سمجھ سکتے ہیں جو رائے ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ یُضِلُّ بِہِ کثیراً، بہت سے لوگ اس راستے کو، اس قانون کو، اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور گمراہ راستہ گم کر دیتے ہیں۔ یُضِلُّ بِہِ کثیراً، اکثر لوگ اپنا راستہ گم کر دیتے ہیں، ناکامرانیاں سمیٹ لیتے ہیں اکثر۔ وَیَہْدِی، اور ہدایت پا جاتے ہیں، بِہِ ساتھ اس کے، کثیراً، اکثر لوگ یا تو اس قانون سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ اسی قانون سے جب ان کو سمجھ نہیں آتی، جیسے کہ مچھر کی مثال دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں بیان کرنے کا، تو وہ انہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا۔ چھوٹی چیزیں، زندگی میں کوئی چیز بھی بے موقع یا بے فائدہ نہیں بنائی گئی، ہر چیز کا اپنی جگہ ایک سرگرم عمل رہنا ہوتا ہے ہر چیز کو۔ وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں راستہ گم کرتے، بِہِ ساتھ اس کے، الا مگر فاسقین، جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، صرف راستہ وہی گم کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کو، جو اللہ کے سسٹم کو، جو اللہ کی موومنٹ کو سمجھ لیتے ہیں، اس قانون کو جان لیتے ہیں کہ یہ قانون صرف ان کی بہتری کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کرتا ہے اس سے ہمارے لیے کوئی بہتری چاہتا ہے، تو وہ تو قانون سے راستہ پا لیتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، روشنی میں آ جاتے ہیں، لیکن جو قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، کون؟ فاسقین، جو نافرما بردار ہے، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ لائن نمبر 27، الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو عہد نامہ ہے اس کو کھول دیتے ہیں، یعنی کہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ جو انہوں نے میثاق، بندھن باندھا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کا، وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ بتاتے ہیں کہ ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا اور ان کو قوت گویائی بخشی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب؟ الستُ بربکم، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے اللہ ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروٹیکٹر اینڈ مینٹینر ہیں، اور جو کچھ بھی قانون بنایا جائے گا وہ ہماری بہتری کے لیے ہوگا۔ تو وہ اس عہد نامے کو توڑ دیتے ہیں، جو بندھن انہوں نے میثاق جو باندھا تھا، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کر دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں اور کھول دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو، اس عہد نامے کو اپنے اندر باندھ کے رکھنے کی بجائے وہ اس کو کھول دیتے ہیں۔ ما امر اللہ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کو اپنے سے آزاد، اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیتے ہیں۔ یہی ساتھ اس کے ایوسلا، قانون کیا تھا کہ جوڑ کر رکھا جائے چیزوں کو، رشتہ داریوں کو، سسٹم کو، قانون کو۔ وصل جو ہے لفظ، اس کا تصور ہندوؤں میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے جو سپریم پاور کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جز جو ہے وہ کل سے جا ملے گا۔ یہ تصور جو ہے یہ غیر قرآنی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کل ہے اور انسان جز ہیں، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے انسان تو وہ جا کے کل سے مل جائیں گے۔ یہ تصور جو ہے وصل کا، یہ ہندوؤں والا ہے اور یہ غیر قرآنی ہے۔ اگر قالین کو ہم کھول دیتے ہیں تو
تو وہ بکھر جاتا ہے، دوبارہ قالین نہیں بنتا، اور نہ ہی بنانے والے سے جا ملنا ہوتا ہے۔ اون یا دھاگا یا پھول کی ٹہنی کی طرح انسان ایک رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ دھاگا بھی دیکھیں کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور آپس میں جڑا رہتا ہے۔ پھول اور ٹہنی جڑے رہتے ہیں، انسان بھی رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ اگر جڑا ہوا ہے تو وصل ملا ہوا ہے، اور اگر علیحدہ ہے تو فساد ہے۔ انسانوں کا آپس میں مل کر رہنے کو وصل کہا گیا، ملنے کو وصل کہا گیا، اور علیحدگی کو فساد کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور عہد نامہ کیا تھا کہ ہم سب مل کر رہیں گے۔ اللہ کے حکم کو کھول دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، اور کہا گیا تھا مل جل کر رہو، وصل سے ملنا جلنا، مل جل کر رہو۔ اگر مل جل کے رشتہ داری میں جڑے ہوئے ہیں تو وصل ہے، وَيُفْسِدُونَ تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ فسادی ہو گئے زمین پر۔ اولئک یہی لوگ جو ہیں ہم الخاسرون، خسارے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک حکم تھا جس سے انہوں نے آزاد کر لیا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیا کہ آپس میں مل جل کر رہیں، لیکن اگر مل جل کر رہتے تو وصل کا جو حکم تھا اس پہ پورے اترتے، لیکن اگر علیحدہ ہو گئے تو یفسدون فی الارض، تو انہوں نے فساد کر دیا دنیا میں۔ علیحدگی کو فساد سے تشبیہ دی ہے، اور مل جل کر رہنے کو وصل کہا گیا ہے، اور جو اس کلیے پہ، اس عہد نامے پر عمل نہیں کرتے وہ خسارے والے لوگ ہیں۔ کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم ریجیکٹ کرتے ہو اللہ کے قانون کو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا اور تم تھے موت زدہ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی موت کی بات کی گئی ہے 10 میں سے 9 مرتبہ بالکل اسی طرح بیان کیا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ قوم مردہ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کی حرکت رک گئی ہے، اس کی گروتھ رک گئی ہے، اس نے آگے بڑھنا، نشو و نما کرنا اس قوم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اکثر موت کو ذکر تب ہوتا ہے جب کسی کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی گروتھ ختم ہو چکی تھی، فَأَحْيَاكُمْ پھر ان کو زندگی دی، کس نے؟ اللہ کے قانون سے وہ زندگی پا گئے اور وہ زندہ رہنے لگے، اور وہ زندگی کے اندر انہوں نے موومنٹ کو سیکھا، گروتھ کو سیکھا۔ ثم یمیتکم پھر پھر موت آتی ہے، ثم یحییکم اور پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک سسٹم ہے کہ گروتھ ہوتی ہے، کبھی گروتھ کے رک جاتی ہے، کبھی زندگی ہوتی ہے، کبھی موت ہوتی ہے۔ زندگی نام ہی حرکت کا ہے، اور ہم نے اردو میں یہ اکثر سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے، یعنی کہ زندگی میں اگر حرکت نہیں ہے تو برکت بھی نہیں ہے، اور ہم زندہ بھی نہیں ہیں۔ زندگی میں ہے لیکن زندہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ آج کل مردوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ زندگی تو ہے لیکن وہ خود زندہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا پیغام جو ہے اس کو جب چھوڑ دیتے ہو تو تمہیں ثم یمیتکم تم پھر مر جاتے ہو، پھر تمہاری حرکت رک جاتی ہے، پھر جب تم اس پہ عمل کرتے ہو ثم یحییکم تم پھر زندگی پا لیتے ہو، ثم الیہ ترجعون جو مرضی کر لو تمہیں پلٹنا اسی قانون کی طرف ہے جو تمہارے بہتری کے لیے بنایا گیا، اسی سسٹم کی طرف ہے، اسی لا کی طرف ہے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے، جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، جو تمہیں حیات دیتا ہے، جو تمہیں گروتھ دیتا ہے، جو تمہیں موومنٹ دیتا ہے، جو تمہیں نشو و نما دیتا ہے، وہ اللہ کا قانون ہے جس کے اندر تمہیں پلٹنا پڑتا ہے اسی قانون کی طرف۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اور کہا گیا ہے کہ جو مجھے مانے یا نہ مانے توہن و کرہن
خوشی سے یا زبردستی، کرتا وہ وہی ہے جو اللہ نے قانون بنایا انسانوں کے لیے۔ تو پلٹنا ہمیں اللہ کے قانون کی طرف ہی پڑتا ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیوں نہ قانون کو سمجھا جائے اور زندگی کو بھرپور گزارا جائے، اور زندگی کو جو ہے زندہ ہو کر گزارا جائے، مردہ انسانوں کی طرح نہ گزارا جائے۔